الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام سے، ان کے مکتب سے، ان کی فکر سے وابستہ قرار دیا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ روز قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو خدا پرچم عزا کو سربلند کرنے والوں میں قرار فرمائے. انشاءاللہ ہماری زندگیوں کا اختتام اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نصرت کی راہ میں شہادت قرار فرمائے. تمام شہداء کے مقامات کی بلندی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم نے دین مبین کے اندر توحید کو بنیاد قرار دیا ہے. یہ پورا دین ایک بنیادی فکر کے اوپر ہے، اس کی ایک اساس ہے، اور وہ بنیاد اور وہ اساس یہ ہے کہ اس خدا، اس کائنات کا ایک خالق ہے، اس کائنات کا ایک مالک ہے، اس کی وحدانیت کے ہم سب معتقد ہیں. جو بھی ہدایت پروردگار عالم کی طرف سے آئی ہے وہ سب دین کی صورت میں ہے. اور دین جو کچھ بھی ہے قرآن کریم کے بیان کے مطابق دین فقط اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، جو بھی دین لے کر آئے ہیں، وہ در حقیقت اسلام لے کر آئے. اور اس اسلام کے اندر ہم جب بنیاد کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کے اصولوں کا مطالعہ کرتے ہیں، تو اس میں 3 بنیادی اصول قرار پاتے ہیں، اور جن کو ہم تشریح کرتے ہوئے اصول دین، 5 اصول دین کی صورت میں بیان کرتے ہیں. ایک اس کائنات میں اور اس پورے نظام میں خالق کی حقیقت ہے، جس سے توحید اور عدل کے 2 بنیادی اصول دین قرار پاتے ہیں. دوسرا اس نظام کے اندر پیغام کی حقیقت ہے، پیغام اور پیغام لانے والوں کی حقیقت ہے، جس کو ہم نبوت اور امامت کے اندر دیکھتے ہیں. اور تیسرا اس پوری کائنات کا ایک مقدر ہے، ایک نتیجہ ہے، ایک منزل ہے اس پوری کائنات کے لیے، جس کو ہم قیامت یا در حقیقت معاد کی صورت میں پہچانتے ہیں، کہ ہم معتقد ہیں کہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا قرار پائے گی. دین ان 3 بنیادوں کے اوپر ہے، ایک اس کا خالق، ایک اس کا پیغام، اور ایک اس کا مقدر، اس کا اختتام. جس کسی نے جہاں کہیں بھی دین سے دشمنی کرنی ہے، اس نے ان 3 تصورات میں سے کسی ایک کے اندر اپنی دشمنی کو انجام دینا ہے. یا وہ خالق کی فکر سے ٹکرائے گا، یا وہ پیغام کے اندر تبدیلی کرے گا، یا وہ معاد کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں کو گمراہ کرے گا.
یہ وہ بنیادی ترین مشکل ہے جس کے سامنے میں اور آپ کھڑے ہیں۔ گزشتہ ادیان کا مختصر سا جائزہ لیتے ہوئے اپنے مطلب کو اختتام تک لے کر جائیں گے۔ جیسے کہ اعلان ہوا، آج اس سلسلے کی یہاں آخری مجلس ہے، اور انشاءاللہ اگلی مجلس سے مولانا حسن ظفر نقوی صاحب 6 صفر المظفر سے خطاب فرمائیں گے انشاءاللہ۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ تقریباً تمام ادیان کے اندر جو دین اسلام سے پہلے آئے ہیں، ان سب کے اندر انحراف کی کوئی نہ کوئی صورت ظاہر ہوئی ہے، اور وہ انحراف معمولاً وحدانیت کے تصور کے اندر حاصل کیا گیا ہے۔ یعنی جو بھی دین اسلام کے ساتھ یا خدا کے دین کے ساتھ دشمنی کرنے والے تھے، وہ اس دین کے تصور کو تبدیل کرنے کے لیے کسی ایک فکر کو دین کے اندر داخل کرتے ہیں، اور فکر کو دین میں داخل کرنے کے بعد اس سے اپنے نتائج کو حاصل کرتے ہیں، جس کے اوپر بے انتہا محنت کی ہے۔ اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ شیطان کا گمراہی کا منصوبہ یہاں سے شروع ہوتا تھا۔ وہ یہ تھا کہ وہ انبیاء کے مقام کو کسی غلط طریقے سے تشریح کرے اور الوہیت کے کسی انداز میں پیش کر دے۔ میں اس سے پہلے کہ یہ مشکل عرض کروں آپ کی خدمت میں، اور اس کے اوپر ہمیں تھوڑی سی اور توجہ آپ کی درکار ہوگی، اس سے پہلے ایک اور بات عرض کروں گا۔ ہم لوگ شیطان کے منصوبوں کو تسلسل کے اندر اپنے نظر میں نہیں لاتے۔ ہم اللہ کے منصوبے کو سمجھتے ہیں۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام آئیں تو اسی خدا کی طرف سے آئے ہیں، اسی خالق کی طرف سے آئے ہیں جس کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ خدا متعال کا ایک سلسلہ ہدایت ہے، انبیاء کے بعد انبیاء، انبیاء کے بعد ائمہ، یہ خدا متعال کے سلسلے ہدایت کا حصہ ہے۔ تصور کیجئے شیطان اس سلسلے میں کیا انجام دے رہا ہے۔ آیا شیطان کی گمراہی صرف انفرادی صورت میں ہے، آپ کو اور مجھے گمراہ کرتا ہے، یا اس کا بھی گمراہ کرنے کا کوئی سلسلہ ہے، اس کا بھی کوئی منصوبہ ہے؟ خالق کا ایک باقاعدہ منصوبہ ہے۔ اگر خدا تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے دین بھیجا، اس کا منصوبہ ہے کہ بعد میں حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے دین بھیجے گا، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہاں تک کہ ختم مرتبت دین کو لے کر آئیں گے۔ یہ خدا کا منصوبہ ہے۔ قیامت تک کے لیے خدا متعال نے اپنے سلسلے ہدایت کو معین کیا ہوا ہے، یہ خدا کا منصوبہ ہے۔ شیطان کا کوئی منصوبہ ہے یا نہیں ہے؟ شیطان کا کوئی سلسلہ ہے یا نہیں ہے؟ یا نہیں، شیطان کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ شیطان بس آج کی رات بیٹھ کر جو کرے گا وہ کرے گا، کل کے لیے پلاننگ نہیں ہے۔ ایسا قطعاً قابل تصور نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر شیطان کوئی خاص دشمن نہیں تھا، شیطان پھر چھوٹا موٹا دشمن ہوتا، اتنا بڑا دشمن نہ ہوتا جس کے لیے خدا کہے کہ انہ لکم عدو مبین۔ اتنا بڑا دشمن نہیں ہوتا، پھر اس کی دشمنی چھوٹی سی ہوتی۔ اور قطعاً ایسا نہیں کہ شیطان کی دشمنی چھوٹی سی ہے، اصلا شیطان کی دشمنی عمیق ہے، بہت گہرائی کے ساتھ دشمنی ہے۔ آپ کو ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، یہاں تک کہ ہم اس موضوع کو اور تھوڑا لے کر آگے بڑھیں، اور آج چونکہ ہم نے اس سلسلے کو اختتام تک بھی لے کے جانا ہے اور اس انتہائی اہم مفہوم کو آپ کی خدمت میں عرض بھی کرنا ہے، تو آپ کی توجہات بہت چاہیے ہوگی، اور تھوڑا سا وقت بھی آج زیادہ لگے گا۔ پہلے ہی سے میں معذرت چاہتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد محمد عجل فرجهم۔ ایک حکایت اور ایک واقعہ میں بیان کرتے ہیں کہ کوئی شخص فجر کی نماز کے لیے اپنے گھر سے نکلا، مسجد کی طرف جا رہا تھا۔ آج کل جیسا کوئی زمانہ ہوگا، شاید بارشیں کافی تھیں، کہیں پہ پانی گرا ہوا تھا جس کے بارے میں اس کو پتہ تھا کہ یہ نجس ہے۔ وہاں سے گزرتا ہے، ایک موقع کے اوپر پانی کے برابر سے گزرنے لگتا ہے، سلپ ہو جاتا ہے، پھسل جاتا ہے، پانی میں گر جاتا ہے۔ پانی میں گرتا ہے، اس کے کپڑے نجس ہو جاتے ہیں۔ مسجد کے لیے جا رہا تھا، سوچتا ہے کہ اب تو جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ میں نجس کپڑوں میں مسجد جاؤں، لہذا اب میں گھر واپس جاتا ہوں۔ جب گھر جا رہا ہوتا ہے تو سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ کپڑے نجس ہو گئے ہیں، کیا میں کپڑے بدل کے دوبارہ نہ آ جاؤں؟ مسجد کے ثواب سے اپنے آپ کو کیوں محروم کروں؟ تو کپڑے بدل کے دوبارہ آ جاتا ہوں، اللہ کی بندگی اچھی ہے۔ تو وہ جاتا ہے، کپڑے بدلتا ہے، دوبارہ واپس آتا ہے، اور تھوڑا سا خیال کرتا ہے کہ جہاں پہ سلپ ہوا تھا اس دفعہ کہیں دوبارہ سلپ نہ ہو جائے۔ وہاں سے گزرنے لگتا ہے، بدقسمتی ٹکراتی ہے، پھر سلپ ہو جاتا ہے، پھر پھسل جاتا ہے، پھر پانی میں گر جاتا ہے، کپڑے پھر نجس ہو جاتے ہیں۔
کہتا ہے ٹھیک ہے، آج میرے مقدر میں شاید جماعت کی نماز نہیں لکھی، اب میں گھر جاتا ہوں، کپڑے بدلوں گا اور اپنی نماز پڑھ لیتا ہوں۔ پھر سوچتا ہے کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں دوبارہ پھر آ جاؤں، یعنی تیسری دفعہ۔ کہتا ہے شاید کوئی معاملہ ہے، خدا مجھ سے شاید کوئی کام لینا چاہ رہا ہے۔ میں گھر جاتا ہوں، دوبارہ کپڑے بدل کے آتا ہوں۔ وہ دوبارہ کپڑے بدل کے آتا ہے اور اب خاص طور پہ دیکھ رہا ہوتا ہے جہاں پہ 2 دفعہ پھسلا تھا اب دوبارہ نہ پھسل جائے کہیں سے 12۔ نزدیک آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کوئی چراغ لیے کھڑا ہے وہاں پر، چراغ لیے کھڑا ہے۔ جب نزدیک آتا ہے تو جو چراغ لیے کھڑا تھا وہ کہتا ہے دیکھنا ذرا ہوشیار رہنا، یہاں پھسل نہ جانا کہیں۔ تو کہتا ہے کہ تو انتہائی مددگار آدمی ہے، تو میرا بہت ہمدرد ہے، تو مجھے پھسلنے سے بچا رہا ہے، تجھے پتہ ہے میں یہاں 2 دفعہ پھسلا ہوں۔ کہنے لگا میں ایسا خاص ہمدرد نہیں ہوں، میں شیطان ہوں۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے شیطان کے بارے میں جو کچھ سنا تھا وہ ایسا نہیں تھا، میں نے سنا تھا کہ وہ بہت بڑا دشمن ہے، اور تو میرے ساتھ بہت ہمدردی کر رہا ہے کہ میرے لیے چراغ بھی لے کر کھڑا ہے کہ میں وہاں گر نہ جاؤں کہیں، میرے کپڑے نجس نہ ہو جائیں۔ کہنے لگا نہیں، مشکل یہ نہیں ہے، وہ جو 2 دفعہ گرا تھا تو وہ بھی میں نے ہی گرایا تھا، میں نے گرایا۔ کہنے لگا یہ معرکہ بہت عجیب ہے کہ تو کہہ رہا ہے کہ تو نے گرایا تھا اور تیسری دفعہ چراغ لے کے کھڑا ہے۔ کہنے لگا ہاں اس لیے کھڑا ہوں کہ جب میں نے پہلی دفعہ تجھے گرایا تھا اور تو واپس گیا تو خدا متعال نے تیرے آدھے گناہ بخش دیا۔ تو نے کہا کہ میں پھر آؤں گا، تو خدا نے تیرے آدھے گناہ بخش دیے۔ جب میں نے دوبارہ تجھے گرایا اور تو پھر واپس آیا نماز پڑھنے کے لیے، خدا نے تیرے باقی آدھے بھی بخش دیے۔ اب میں لیے کھڑا ہوں کہ اب اگر تو غلطی سے بھی گر گیا اور واپس آ گیا تو قیامت تک کے لیے میرا دروازہ بند ہو جائے گا۔ درود بھیجے محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ شیطان منصوبے بناتا ہے یا نہیں بناتا ہے؟ بہت سخت بناتا ہے، شیطان بہت سخت منصوبے بناتا ہے۔ یعنی اگر میں اور آپ تصور کر رہے ہیں کہ یہ جو ملٹی نیشنلز ہیں ان کی پلاننگ شیطان سے زیادہ پیچیدہ ہوگی، ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ بھی شیطان کے چیلے ہیں، اس سے زیادہ پیچیدہ منصوبہ بندی نہیں کر سکتے۔ اب آپ تصور کیجئے یہ جو ملٹی نیشنل کمپنیز چلا رہے ہیں ان میں سے بعض 150 ملکوں میں، 250 ملکوں کے اندر بزنس کر رہے ہیں، ٹھیک ٹھاک شیطنت کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ٹھاک شیطانی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں ان کی منصوبہ بندی شیطان کی منصوبہ بندی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ شیطان کی منصوبہ بندی بہت پیچیدہ ہونی چاہیے، کیوں؟ یہ اس کے نظام کا چھوٹا سا حصہ ہے۔ اس کا نظام کتنا بڑا ہے، اس کے نظام میں کتنی پیچیدگی ہے۔ یوں تصور فرمائیے اس کو خدا کے نظام سے اگر ٹکرانا ہے تو سادہ نظام سے نہیں ٹکرا سکتا وہ۔ اگر خدا کا نظام اتنا وسیع ہے کہ جو ہزاروں سال کے اوپر مشتمل ہے اور وہ مسلسل خدا کے نظام کے اندر کچھ نہ کچھ حرکتیں کرتا رہتا ہے، اس کا مطلب ہے اس کا نظام بھی ہزاروں سال پہ ہوگا اور بہت پیچیدہ نظام ہوگا۔ اب دیکھیں نا، اتنا پیچیدہ نظام ہے اس کا کہ 6 ارب انسانوں میں سے بہت سارے اس میں مبتلا ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے۔ کتنا پیچیدہ نظام ہے اس کا۔ اب یہ جو شیطان کا انتہائی پیچیدہ نظام ہے یہ کن اصولوں پہ چلتا ہے؟ یہ بہت اہم چیپٹر ہے اسلام کا، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں شیطان شناسی، شیطان کو پہچانا۔ تصور فرمائیے اگر یہ موضوع اہم نہ ہوتا تو خدا نے متعال شیطان کے بارے میں قرآن کریم میں 10 آیتیں نہ دیتا۔ کیوں خدا متعال نے شیطان کے بارے میں قرآن کریم کے اندر اتنی آیتیں دی ہیں اور نہیں معلوم کتنے انبیاء جن کا تو ذکر بھی نہیں کیا؟ شیطان کے بارے میں اتنا کچھ کہا ہے۔ یہ موضوع اگر اہم نہ ہوتا تو کیوں خدا متعال نے کہا ہے؟ ہم لوگوں کے ساتھ مشکلات میں سے ایک مشکل ہے، ہم نے دین اسلام کے بہت سارے موضوعات کو نظر انداز کیا ہوا ہے۔ ان میں سے ایک موضوع یہی اہم موضوع ہے۔ ہم نے اس موضوع کے اوپر ڈسکشن نہیں کیا کہ شیطان ہے کیا چیز، شیطان کا نظام کیسا نظام ہے، شیطان گمراہی کیسے دیتا ہے، اپنی گمراہی کو لوگوں کے لیے دلچسپ کیسے بناتا ہے، کیسے لوگوں کو جہنم میں جانا قابل قبول ہو جاتا ہے، کیسے لوگوں کو خدا کی دشمنی قابل قبول ہو جاتی ہے، خدا سے دشمنی کرنے لگتے ہیں لوگ۔ یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ پورا نظام بناتا ہے، اس نظام کے اندر مسلسل پیچیدگی ڈالتا ہے۔
مثلا اس نظام کے سادہ ترین حصوں میں سے ایک حصہ یہ ہے، انبیاء کے مقام کو تبدیل کرتا ہے، لوگوں کی نظروں میں انبیاء کے مقام کو تبدیل کرتا ہے، اور سادہ ترین کام یہ کرتا ہے کہ انبیاء کے مقام کو بعض اوقات گرانے کی کوشش کرتا ہے، بعض اوقات چڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ شیطان کے کاموں میں سے ایک کام ہے، اور وہ یہ کام کیوں کر پاتا ہے؟ توحید کے بارے میں لوگوں کی کم علمی کے نتیجے میں۔ اگر لوگ توحید کے بارے میں اچھے طریقے سے علم رکھتے ہوں، کبھی نبوت کے مقام کو توحید کے مقابلے میں لا کے کھڑا نہیں کر سکے گا، لیکن بار بار کھڑا کرتا ہے، بار بار اس کے اندر کامیاب ہوتا ہے۔ آپ تصور فرمائیے، یہودیت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کے معاملے میں کامیابی حاصل کر گیا۔ خداوند متعال فرماتا ہے کہ یہ یہود کہتے ہیں کہ عزیر ابن اللہ ہے، اس نے حضرت عزیر کے معاملے میں کامیابی حاصل کر دی۔ عیسائیت کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں واضح کامیابی حاصل کر لی اس نے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیت نے کہہ دیا کہ یہ ابن اللہ ہے۔ یہ کامیابی حاصل کرتا ہے وہ۔ یہ کامیابیاں کیسے حاصل کرتا ہے؟ کیوں؟ لوگوں کا توحید کے بارے میں نظریہ صحیح نہیں ہوتا، لوگوں کی توحید کے بارے میں غفلت کو استعمال کرتا ہے، اور اس طرح کی بعض کارروائیاں کر کے دین خدا کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اب اس دین خدا کو نقصان پہنچانے میں طریقہ کار کیا ہوا؟ وہ یہ ہوا کہ وہ جو پیغام لانے والا ہے اس کو خدائی کے مقام تک لے کے جائے گا۔ یہ مسلسل کام ہے جو یہی کرے گا۔ اب میں آپ کی خدمت میں مزید عرض کرنے کی بجائے صرف ایک سوال چھوڑ دوں گا، دین اسلام نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ کیوں نہیں کرے گا؟ جو ہر دین میں کرتا ہے وہ اس دین میں کیوں نہیں کرے گا؟ جبکہ یہ ترکیب پچھلے ادیان کے اندر کامیاب بھی ہوئی ہے، تو اس ترکیب کو یہاں نہیں آزمائے گا؟ بریکٹس کے اندر کبھی اس مسئلے پہ سوچئے گا، بت پرستی کو رائج کیسے کرتا ہے؟ بت پرستی کو رائج کیسے کرتا ہے؟ بت پرستی کی اقسام کتنی ہوتی ہیں؟ میں پھر عرض کروں گا، یہ دوسرا موضوع ہے جس کے اوپر ہم نے محنت نہیں کی ہے۔ ہم نے کچھ موضوعات کو آسان سمجھ کر ان پہ محنت نہیں کی ہے، ہم نے شیطان کے موضوع کو تقریباً مذاق سمجھ کر اس پر محنت نہیں کی ہے اور نقصان اٹھایا ہے۔ بت پرستی کو سمجھا جیسے بت پرستی کا خاتمہ ہو چکا ہے، لہٰذا اس کے اوپر دوبارہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بت پرستی باقی ہے، بت پرستی جاری ہے۔ آپ کہیں گے وہی جو انڈیا کے اندر ہو رہی ہے؟ نہیں، وہ نہیں، وہ جو پاکستان میں ہو رہی ہے، یہاں پہ بھی بت پرستی ہو رہی ہے۔ وہ جو امریکہ میں ہو رہی ہے، وہ جو یورپ میں ہو رہی ہے، یہ سب بت پرستی ہو رہی ہے۔ اگر کوئی اردو کے اندر ایسے ہی کہیں ہلکا پھلکا سمجھنے کی کوشش کرے، مصر کے ایک رائٹر ہوتے تھے سید محمد قطب نام کر کے، 40-50 سال پہلے انہوں نے ایک بہت اچھی کتاب لکھی تھی۔ انہوں نے کتاب لکھی 20ویں صدی کی جاہلیت، 20ویں صدی کی جاہلیت۔ کبھی موقع ملے اس کتاب کو ضرور دیکھیے گا۔ یہ جو بت پرستی ہے، یہ ضروری نہیں ہے بتوں کے سامنے ہی سر جھکا کر ہو۔ یہ بت پرستی بہت سارے طریقوں سے ہوتی ہے۔ مثلا آسانی سے میں کہہ سکتا ہوں، آج کل بہت سارے لوگ میڈیا پرستی میں مبتلا ہو چکے ہیں، میڈیا پرستی میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ شباہتیں عرض کروں آپ کی خدمت میں، جس طرح بت سامنے ہوتا ہے بت نہیں بولتا ہے، ٹی وی سامنے ہوتا ہے ٹی وی نہیں بولتا ہے، بت کے پیچھے ابو جہل ابو سفیان ہوتا ہے وہ بول رہا ہوتا ہے، اس کے پیچھے بھی اس کے ڈائریکٹرز ہوتے ہیں وہ بول رہے ہوتے ہیں۔ آپ اس کو دیکھتے رہتے ہیں، آپ کو نہیں پتا آپ کن بندوں کی اطاعت کے اندر مبتلا ہو چکے ہوتے ہیں۔ جس طرح لوگ بتوں کے سامنے تسلیم محض ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں، جو یہ کہے گا وہ کریں گے، اس طرح ہماری پتہ نہیں کتنی آبادی ہے جو میڈیا کے سامنے تسلیم محض ہو کر کھڑی ہے، جس کا ایڈورٹائزمنٹ آئے گا وہ خرید لیں گے۔ آپ بت پرستی میں مبتلا ہیں، جو فیشن دے گا وہ لے لیں گے۔ کیوں لیا آپ نے؟ کیا ضرورت تھی آپ کو فیشن لینے کی؟ چونکہ میڈیا پہ آگے آپ نے لے لیا۔ یہ بت پرستی ہے۔ عقل کا استعمال نہیں کرنا بت پرستی کا حصہ ہے۔ کیوں آپ اپنی عقل کو استعمال نہیں کر رہے؟ کیوں میڈیا کے دھوکے میں مبتلا ہے؟ اس طرح نہیں معلوم کتنی بت پرستیاں ہو رہی ہیں۔ امریکہ کی عوام کو حکومت کی بت پرستی میں مبتلا کیا ہوا ہے، جو حکومت کہے گی وہ ہوگا۔ یہ سب بت پرستی کی مختلف اقسام میں جو رائج ہوئی ہوئی ہیں، شیطان نے ان بت پرستیوں سے بہت فائدہ اٹھایا ہے۔
بہت فائدہ اٹھایا. میں اپنے موضوع کی طرف واپس آتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد محمد وعجل فرج. شیطان اس طرح فکروں سے کھیلتا ہے. وہ دین کے اندر انحراف ایجاد کرتا ہے. دین اسلام کے ساتھ بھی اس نے کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا؟ قطعاً کیا ہوگا. کیوں نہیں کرے گا؟ جب اس کو 3 تجربے کامیابی کے ساتھ مل چکے ہیں، بت پرستی کو نافذ کرنے میں کامیاب ہوا ہے، تو وہ کیوں نہیں کرے گا؟ اور اگر آپ کو آج کے دور میں مسلمانوں کے اندر آنے والی بت پرستی دیکھنی ہو تو اپنے آپ سے ایک سوال کیجئے گا. میں سارے سوالوں کے جواب نہیں دیتا ہوں تاکہ کچھ سوالوں کو آپ کے ذہن ڈھونڈیں اور بعد میں کسی اور سے بھی آپ طلب کریں. ایک سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کا جواب نہیں دوں گا. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں کشتی کے باہر کوئی بچا تھا کیا؟ نہیں. حضرت نوح کا بیٹا بھی نہیں بچا تھا. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ بیٹا آج کشتی سے باہر کوئی پناہ نہیں ملے گی، اب جو ہے وہ سب غرق ہوگا. سب غرق ہو گیا تھا. جو کشتی میں تھے جنوں حشر وحوش، وہ سب بچے تھے. جو جانور انسان کشتی کے اندر تھے بس وہ بچے تھے. یہ جو بچے تھے یہ سب اللہ کے ماننے والے تھے یا باغی تھے؟ نہ صرف ماننے والے تھے بلکہ امتحان ہوئے ہوئے ماننے والے تھے. ان لوگوں نے 40 سال 60 سال 100 سال امتحان دیے تھے اللہ کی بندگی میں. یہ ماننے والے بچے تھے. اچھا باقی کوئی بچا تھا؟ کوئی نہیں بچا تھا. پھر سوال کروں گا پھر بت پرستی کہاں سے آئی تھی؟ حضرت نوح کے زمانے کے بعد اولو العزم انبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، سب کے سب بت پرست ہو چکے تھے. کشتی میں تو صرف مواحد رہ گئے تھے. پھر بت پرستی کیسے آ گئی تھی؟ اس پہ غور فرمائیے گا. اور اگر آپ کو کہیں مل جائے کہ تاریخ میں کہ یہاں بت پرستی آئی کیسے تھی، اس کا مقایسہ کیجئے گا اپنی زندگی سے. کہیں میں تو کسی بت پرستی میں نہیں پھنس چکا ہوں. اب اس کو میں یہاں پہ چھوڑ دیتا ہوں آپ کے سوال ہونے والے ذہن کے لیے، کہ آپ کے ذہن میں سوال ابھرے. اور سوالوں کا ابھرنا بہت اچھا ہے. بلکہ ہماری ایک استاد کہا کرتی تھیں، خاتون کہتی تھیں کہ اگر مجلس میں لوگوں کے ذہن میں صرف سوال اٹھ جائیں، مثبت سوال، یہ بھی کامیابی کی دلیل ہے کہ لوگ سوال تو کم از کم کرنے کے قابل ہو جائیں. بہرحال میں اس سوال کو یہیں پہ چھوڑ دوں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اب 2 منصوبے شیطان کے ہمارے سامنے آتے ہیں. ایک منصوبہ تو یہ کہ وہ لوگوں کو بت پرستی میں مبتلا کرتا ہے. ایک طرف سے لوگوں کو بت پرستی میں مبتلا کرتا ہے، لوگوں کو خدا سے دور کر لیتا ہے. دوسری طرف سے انبیاء کے مقام کو الوہیت کے مقام میں لے جاتا ہے. اس سے شیطان کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یہ کہ وہ انبیاء کے مقام کو الوہیت کے مقام میں لے جاتا ہے، خدائی کے مقام میں لے جاتا ہے. اس سے شیطان کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس سے بہت فائدے ہوتے ہیں اسے. مثلا پہلا فائدہ تو یہ ہوا کہ دین خدا کو اس نے تبدیل کر لیا. دین خدا وہ نہیں رہا جو خدا نے بھیجا تھا. خدا کے دین میں نہیں تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اس نے تبدیل کر دیا. یہ بھی ایک کامیابی ہے. ٹھیک ہے کہ ختم نہیں ہوا، لیکن کم سے کم وہ تو نہیں رہا جو خدا نے بھیجا تھا. یہ ایک کامیابی ہوگی. اچھا اس کے پیچھے ایک اور کامیابی نصیب ہوگی. وہ کیا؟ وہ یہ کہ وہ جو دین خدا آیا تھا اس کی ایک تاثیر تھی، اس کی ایک افادیت تھی. اب یہ جو منحرف دین ہے اس میں افادیت نہیں ہے، یہ جعلی ہے، یہ اصلی ہے ہی نہیں. بالکل ایسے ہی جیسے آپ میرے سامنے ایک مشین لے کر آئے اور میں نے مشین کے صرف اندر کے سارے پرزوں کو نکال کر صرف ڈھانچہ آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیا، تو کیا یہ وہی کام کرے گا جو آپ لائے تھے؟ نہیں، یہ دوسرا ہے. اس کی وہ افادیت ہو ہی نہیں سکتی جو اللہ کی دین کی تھی. یہ دوسرا فائدہ شیطان کو مل گیا. تیسرا فائدہ کیا ملا؟ وہ جو خدا کا دین ہوتا ہے وہ اپنے اندر جاذبیت رکھتا ہے، لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے. جو شیطان کا بنایا ہوا دین ہوگا یہ اٹریکٹ کرے گا لوگوں کو؟ نہیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا. اور میں ذرا سا رک کر ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. دیکھنے میں تو بہت اچھا لگے گا حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے بن گئے، مقام اور بڑھ گیا، لیکن کیا یہ لوگوں کو اٹریکٹ کرے گا؟ اگر یہ بہتر ہوتا تو کیا خدا نے
اس کے سوا کچھ اور بھیج کر بندوں پہ ظلم کرنا تھا کیا؟ اگر وہ بہتر تھا جو شیطان لایا ہے تو خدا نے پھر یہ کیوں بھیجا تھا؟ خدا بھی وہی بھیج دیتا۔ اس کا مطلب ہے یقیناً اس کے اندر کوئی نقصان تھا۔ اور ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں بیچ میں عرض کرتا چلوں، 28 سال ہو گئے مجھے طالب علم بنے ہوئے، اس 28 سال میں نہیں معلوم کتنی دفعہ دین کا دفاع کرنا پڑا ہے۔ مثلا کبھی غیر مسلمانوں کے سامنے، کبھی مسلمانوں کے اندر رہتے ہوئے، کبھی کسی فکر والے کے سامنے، کبھی کسی فکر والے کے سامنے، میں نے ہمیشہ ایک بات کو اپنے اندر احساس کیا ہے، ہمیشہ ایک بات احساس کی ہے، اگر دین 19-20 بھی تبدیل کیا تو جو تبدیل کیا ہے وہ ڈیفینڈ نہیں ہوتا، وہ ڈیفینڈ نہیں ہوگا۔ جو خدا کا دین ہے وہ ہمیشہ آپ اس کا دفاع کر سکیں گے، لیکن جو آپ نے 19-20 بھی تبدیل کر دیا، اب چاہیں اس کا دفاع کریں، اب دفاع نہیں ہوگا، اب آپ کمزور پڑ جائیں گے، اب آپ کی دلیل میں کمزوری رہے گی۔ تو میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا، اگر تمام تر علم کے باوجود آپ کسی مقام پر اپنے کسی دینی حکم کو دفاع کرنے میں ناکام رہیں تو من جملہ ایک چیز یہ دیکھ لیجئے گا، یہ دین کا حکم تھا بھی یا نہیں تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ اپنی منمانی کا دفاع کر رہے ہیں۔ دین خدا بہت اچھی طرح دفاع ہوتا ہے، اس میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ اگر دفاع نہیں ہو پا رہی کوئی چیز، اس کا مطلب ہے اس میں کوئی نہ کوئی مشکل ہے، اس فرض کے ساتھ کہ علم میں کمی نہیں ہے۔ ایک مشکل تو یہ ہو سکتی ہے کہ اس کے پاس علم ہی نہیں ہے، لیکن اگر علم بھی ہے، کوشش بھی کر رہا ہے، پھر بھی کامیاب نہیں ہو رہا، اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ مشکل کہیں اور بھی ہے۔ بس یہ 3 فائدے ہو گئے شیطان کو، ایک تو یہ کہ دین خدا تبدیل کر لیا اس نے، دوسرا فائدہ یہ ہو گیا کہ منحرف دین کے اندر وہ افادیت نہیں ہے، تیسرا فائدہ اس کو یہ ہوا کہ اللہ کے دین میں جاذبیت تھی، اٹریکشن تھا۔ یہ جو شیطان دین بناتا ہے، جس کے اندر ظاہری طور پر بہت اچھائی کرتا ہے، نبی کے مقام کو بلند کرتا ہے، اس میں اٹریکشن نہیں ہے، اس میں جاذبیت نہیں ہے۔ چوتھی بات، اس دین خدا کے کچھ دشمن ہوتے ہیں، اس شیطان کے بنائے ہوئے کے بہت دشمن ہوتے ہیں، پھر ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا وہ کس سے لڑ رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں خدا نے جو دین بھیجا تھا وہی خراب تھا، نعوذ باللہ ہمیں اس سے لڑنا پڑے گا، وہ شیطان کے بنائے ہوئے دین سے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ کبھی بھی منحرف فکر کا دفاع نہیں کر سکیں گے ہم، کبھی بھی منحرف فکر کا دفاع نہیں کر سکیں گے۔ ان سب کا حل کس میں ہے؟ ان سب کا ایک حل ہے توحید کے اندر، علم حاصل کریں توحید کے اوپر۔ اگر کسی قوم کے اندر توحید مضبوط ہو، جو پورے دین کی اساس ہے، اگر توحید مضبوط ہو، کوئی منحرف کرنے والا اتنی آسانی سے منحرف نہیں کر پائے گا۔ اور اب آپ تھوڑا سا اور کھولتے ہوئے فکر کو گزشتہ 30-40 سال کے اندر اپنی قوم کے ساتھ ہونے والے منصوبوں کو دیکھیے، جو شیطان اور شیطان کے چیلوں نے ہماری قوم کے خلاف بنائے، ان منصوبوں کو دیکھیے ذرا، کس طریقے سے کبھی دوست بن کر کبھی دشمن بن کے ہمیں فکر سے دور کیا ہے۔ اور ان سب کا علاج ایک ہی علاج تھا، ہم توحید کے اوپر غور کرتے ہیں۔ بدقسمتی ہماری ساتھ یہ ہے، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ہم بعض انتہائی اہم موضوعات کے اوپر ناآشنا ہیں۔ میں تقریباً سکون سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ہم خدا کو نہیں پہچانتے جیسے اس کو پہچان لینا چاہیے تھا، ہم نہیں جانتے۔ اور نہ جاننے کی ایک سادہ سی علامت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ آپ کی فکر کو تھوڑا سا اور آسان کرنے کی خاطر عرض کر رہا ہوں۔ ایک دفعہ ایک دوست میرے پاس آیا، کہنے لگا کہ مولا امیر المومنین کی ولایت پر کوئی دلیل دو۔ میں نے کہا میں تمہارے کہے سے سمجھ گیا ہوں تمہارے ذہن میں کوئی نئی دلیل آئی ہے، تبھی تم کہہ رہے ہو کہ دلیل دو، ورنہ تمہیں میں کیا دلیل دوں، پہلے سے جانتے ہو۔ کہنے لگا ہاں ایسا ہی ہے، میرے ذہن میں ایک دلیل آئی۔ میں نے کہا بولو کیا دلیل ہے؟ کہنے لگا دلیل یہ ہے کہ اگر امیر المومنین جانشین نبی نہیں ہے، نعوذ باللہ، اگر فرض کریں امیر المومنین جانشین نبی نہیں ہے، تو بتاؤ علی کے سوا اور کس نے توحید کو بیان کیا ہے؟ کسی کا بھی توحید کے اوپر کوئی بیان لے کر آؤ۔ کہنے لگا بھائی اگر امیر المومنین جانشین نبی نہیں ہے
تو پھر تم جس کو جانشین مانتے ہو اس کا توحید کے اوپر کوئی خطبہ لے کر آؤ، اور ہم گارنٹی سے کہہ رہے ہیں تم سالوں گھومتے رہو گے تمہیں کسی کا توحید پر کوئی بیان نہیں ملے گا۔ توحید بیان کیا تو امیر المومنین نے بیان کیا، کہنے کا کسی نے بھی کوئی خدا کے بارے میں بیان دیا اس بیان کو لے کر آؤ، اور امیر المومنین نے جو توحید کو بیان کیا نہج و بلاغہ میں اس کے برابر میں رکھو، تمہیں خود ہی سمجھ میں آ جائے گا کون نبی کا وصی ہے۔